کسی مسلمان کی تکفیر کا کیا حکم ہے؟ تکفیر کا معنی کسی مسلمان کو کافر کہنا۔ وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ کسی کو کافر ہونے کا فتویٰ دینا، حکم لگانا کسی عام آدمی کا کام ہے ہی نہیں، کسی معمولی طالب علم کا کام نہیں، کسی ایسے شخص کا کام نہیں کہ جس کے پاس دین کا بنیادی ٹھوس علم نہ ہو۔ ہاں، اگر یہ کام ہے تو کس کا ہے؟ ان علماء راسخین کا ہے کہ جن کو قرآن و سنت کی، دین کی، اس کا گہرائی سے اس کا علم ہے، اس کے مقاصد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حالات کو بھی اچھی طرح سمجھتے جانتے ہیں۔ کہ فرض کرو اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو ظاہراً کفر کا کام ہے، اس کا یہ کام کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت خطرناک بلکہ مسئلہ ہے، جس طرح ابھی ہم پڑھیں گے اس بارے میں حدیثیں بھی، تو جس میں بڑی احتیاط کی ضرورت چھوڑ کر بلکہ کسی عام آدمی کو اجازت ہی نہیں اس مسئلے میں پڑھنے کی۔ آج ہم اس دور میں ہیں کہ جب اس مسئلے میں لوگوں کی زبانیں کھلی ہیں اور بس معمولی باتوں پر دوسروں کو کفر کے فتوے ان پر لگتے ہیں۔ اگر یہ کام ہے تو کن کا ہے؟ ان علماء راسخین کا ہے کہ جو قرآن و سنت کو، اللہ کے دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں، اس کی بنیادیں اچھی طرح سمجھتے جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حالات، ان چیزوں کو بھی اچھی طرح سمجھتے جانتے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کسی شخص کے بارے میں خصوصی طور پر اس کی ساری حالات کا جائزہ لے کر اس کے بعد اس کے متعلق اس کا فتویٰ دیں گے کہ وہ کافر ہے یا نہیں ہے، اور حالات کا جائزہ لینے سے پہلے اس پر حجت قائم کرنا کہ تیرا یہ کام فرض کرو جو کر رہا ہے وہ کفر ہے یا شرک ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے، اور دلیل کو واضح کرنا۔ بعض اوقات یہ نہیں کہ صرف تم یہ کام کرو گے تو شرک ہو جائے گا، اب اس کو پتہ نہیں کہ شرک کیسے ہوگا، یہ شرک کیوں ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی نے فرض کرو تعویذ پہنا ہے، تو بھی یہ تعویذ پہننا شرک ہے، تم مشرک ہو گئے ہو، کافر ہو گئے ہو۔ اب اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تعویذ پہننا شرک کیوں ہے، اس کی کیا دلیل ہے، اور اس میں شرک کیسے ہو جاتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ دلیل دے دیا آپ نے، اچھا اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ تعویذ پہننے میں کیا شرک ہے۔ اس کو سمجھانے کے بتانے کی ضرورت ہے کہ شرک اس لیے ہے کہ تیرا اللہ پر توکل یقین ہٹ کر اس تعویذ پر آ گیا، اس کو سمجھ لیا کہ یہ تمہاری مشکل کو دور کرے گا، تمہیں بیماری سے بچائے گا، اللہ سے ہٹ کر یہ تیرا عقیدہ، یہ شرک ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو، صرف آپ کو ایک مثال دی ہے میں نے، اور ہر طرح کے جو بھی معاملات ہوں اس کو اسی طرح سے اس چیز کو دیکھنا کہ واقعی پہلی بات تو شرک یا کفر ہے یا نہیں ہے، اگر ہے واقعی تو اس کی دلیلیں اس کو دینا، اور بشرطے کہ دلیلیں بھی صحیح ہوں، جھوٹی حدیثیں، من گھڑت حدیثیں، کوئی ضعیف اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، اور پھر اس میں سے دلالت کا اس میں جو پہلو ہے وہ واضح کرنا کہ شرک ہے تو کیوں ہے، کفر ہے تو کیوں ہے، یہ چیز کرنے سے کیوں آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد کہ جب تک کسی شخص کے ساتھ اس طرح کی ساری چیزیں ہو نہ جائیں اور پھر وہ اپنے اس چیز پر مصر ہو، ڈٹا ہو کہ میں نہیں ان چیزوں کو مانتا بھی، تو پھر ہم کہے گا وہ شخص جو عالم دین ہے، راسخ علم رکھنے والا ہے، اس کو حق ہے کہ پھر کسی اس طرح کے شخص کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگائے، اس پر کفر کا حکم لگائے۔ اور اس ضمن میں مزید ہم کہیں گے کہ تکفیر کی دو شکلیں ہیں، تکفیر معین ہے اور تکفیر مطلق ہے۔ معین کا معنی کسی شخص کو خاص طور پر کافر قرار دینا کہ فلاں نام کا آدمی جو ہے وہ کافر ہے۔ یہ کام جس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ علماء راسخین کا کام ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ حجت قائم کرنا، دلیلوں کو واضح کرنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اس شخص کے حوالے سے۔ تکفیر معین کا معنی کسی خاص شخص کو کافر کہنا، اور ایک ہے تکفیر مطلق، مطلق طور پر کافر کہنا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ بڑا شرک کرتا ہے وہ کافر ہے، جو بھی دین کا ٹھٹھا مذاق اڑاتا ہے، اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے، کافر ہے، جو بھی قرآن کو جھٹلاتا ہے وہ کافر ہے۔ ہاں، اس طرح کا حکم عام، ہاں یہ چیز اگر ہمارے پاس واقعی ہی اس کام کی، اس چیز کی دلیل ہے قرآن حدیث سے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ کافر ہے، یہ عام حکم ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی دلیل چاہیے، اور دلیل بھی صحیح چاہیے۔ لیکن جہاں پر تکفیر معین ہے، ایک خاص آدمی کو کافر کہنا ہے، تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ ارشاد نبوی ہے اسی موضوع کی خطرناک پہلو کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کسی کو فاسق یا کافر کہتا ہے، کسی کو کہتا ہے کہ فلاں فاسق ہے، تم فاسق ہو، یا کسی کو کافر کہتا ہے، تو اگر جسے کہا گیا ہے وہ کافر یا فاسق نہیں ہے تو پھر یہ کہنے والے پر ہی لوٹ آتا ہے۔ جس نے کہا ہے کسی کو فاسق یا کافر، وہ خود ہی فاسق یا کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہمیں بہت بڑی تنبیہ کرتی ہے کہ کتنا یہ خطرناک موضوع ہے کہ کسی کو کافر کہنے والا، اگر تو جس کو کافر کہا ہے واقعی اللہ کے ہاں وہ کافر ہے، یہ نہیں کہ اس کہنے والے کے ہاں، کہنے والا کہے گا بھائی میں سمجھتا ہوں کہ کافر ہے، تو سمجھے 100 بار سمجھے،
لیکن اللہ کے ہاں وہ کافر ہے یا نہیں، بات یہاں پر ہے۔ تو جو کسی کو کافر کہتا ہے اللہ کے ہاں اگر وہ کافر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ کافر، اس کی بات صحیح ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے ہاں کافر نہیں ہے تو کہنے والا جو ہے اللہ کے ہاں کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا فرمان اذا قال رجل لاخیہ یا کافر، کہ جب کوئی آدمی اپنے کسی بھائی مسلمان کو یعنی کہ اس کو کافر کہتا ہے کہ اے کافر، فقد باء بها احدہما، اس لفظ کو، یہ لفظ جو ہے دونوں میں سے کسی ایک پر آ پڑتا ہے۔ اگر تو جس کو کہا گیا ہے وہ کافر ہے، اللہ کے ہاں کافر ہے، تو واقعی ٹھیک ہے، وہ اس پر وہ کافر تھا پہلے سے ہی، کافر ہے وہ۔ لیکن اگر وہ کافر نہیں اللہ کے ہاں تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ حدیثیں جو آپ کو ذکر کی گئی ہیں صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں کہ جن میں کوئی ان کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ موضوع کتنا خطرناک ہے، کہ جس میں آج لوگوں کی زبانیں بڑی کھلی چل رہی ہیں۔